نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم خاندان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب جہاں پہ دیکھیں کل کے بھی ہم نے اس میں سیشن میں دیکھا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو ملٹیپل انبیاء ہمیں ایک ہی ٹائم پہ مل رہے ہیں۔ کل سورہ یوسف کی شان نزول کے اندر جب بنو اسرائیل نے پوچھا کہ بنو اسرائیل والے مڈل ایسٹ سے ایجپٹ کیسے چلے گئے، مصر کیسے پہنچ گئے، اس کا سوال پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اینی ویز اب یہ پہنچ گئے، وہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا کس طرح سے پہنچے۔ اب یہ پہنچ گئے، اب ان کا واپسی کا بھی ٹائم تھا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ایک غالباً روایت میں ملتا ہے کہ ان کی عمر مبارک کوئی تقریباً 136 ایئرس تھی، 136 سال، اور انہوں نے وصیت کی کہ میں یہاں نہیں بلکہ مجھے اپنے آبائی شہر فلسطین میں جا کے دفنایا جائے۔ اور یہی پتہ بھی چلتا ہے غالباً یعقوب اور یوسف دونوں ہی علیہ السلام کی جو قبریں ہیں وہ ادھر ہی فلسطین میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے فلسطین میں ہی ایک شہر ہے نابلس کے ہی کوئی تھوڑا سا لوائی گاؤں کے اندر جا کے وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اینی ویز اب یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو یہاں پہ ٹیکنیکلی جو رول تھا وہ فرعون کا تھا۔ اب یہ جو فرعون ہے اس کو ذرا سا آگے ہم جب چلتے ہیں، شعیب علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، تو اصل جو سٹوری چل رہی تھی وہ فرعون سے ریلیٹڈ چل رہی تھی۔ یہ جو فرعون ہے ان کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین یہ تھا کہ یہ عمالقہ ایک قوم تھی، اس میں سے تھے، مگر ایک سیکنڈ اوپینین یہ بھی تھا کہ یہ جو فرعون تھے مصر کے، ایجپٹ کے، یہ لوگ اصل میں جو عرب عربہ تھی، اوریجنل عرب قوم جو ہم نے عاد اور سمود میں کہا کہ وہ ختم ہو گئی تھی، انہی میں سے جو کچھ لوگ بچ گئے تھے وہ جا کے مصر میں آباد ہوئے۔ اوریجنلی دیور شیپرڈز، چرواہے لوگ تھے، اور وہاں سے کسی طرح سے وہ بن گئے مصر کے، سمجھیں کہ فرعون۔ اب اس کو فرعون کہتے کیوں تھے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آمن را ایک لفظ یہ جو آتا ہے، یہ کہتے ہیں خدا بت سورج کے خدا کو، یہ سب سے بڑا اس زمانے میں خدا سمجھا جاتا تھا، آمن را۔ تو یہ جو فرعون ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ گویا کہ اس سب سے بڑے خدا کا ایک چینل ہوتا تھا لوگوں کے تک پہنچنے کا، اسی لیے اس کو کہتے تھے فارا کہتے ہیں فرو کو، فرو مینز برانچ، اس خدا کی برانچ میں سے گویا کہ فرعون ہے، سامنے ایک ریپرزنٹیشن ہے، اور پھر اسی کو ہیبرو لینگویج کے اندر فارعن بنا اور عربی میں وہ فرعون بن گیا۔ تو یہ فرعون گویا کہ اس عربی اس سے تھا۔ اچھا، دوسری چیز ایک ضمن میں ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ خاص طور سے کل بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا کہ نام تھا اسرائیل، تو اسرائیل میں جو لفظ ایل ہے یہ اصل میں کہتے ہیں اللہ، گاڈ مراد ہے اس سے، اور اسرن کہتے ہیں عبد کو، بندہ۔ تو اسرائیل کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو بنے گا عبداللہ۔ اسی طرح اسماعیل کا ترجمہ جب کریں گے تو ایل لفظ اللہ، اور پھر اسمع کہتے ہیں سننے کو، تو اللہ سننے والا، اس طرح سے اس کا میننگ بنے گا۔ اینی ویز لیکن اب خاندان یہی چل رہا ہے، یعقوب علیہ السلام اور بنو اسرائیل ایک طرف، ہم آگے دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام، لیکن دوسری طرف ہم نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی ہی اب 3 بیویاں تھیں، جو ان کی 3rd وائف تھی کتورہ، ان کی اولادوں میں ایک ہم نے بیٹے کا ذکر کیا مدیان، وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ اپنے سوتیلے بھائی ٹو اسٹیپ بردر اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاس چلے گئے اور وہاں انہوں نے قیام کیا، وہیں شادیاں کی اور ان کے بچے ہوئے، اور پھر پھیلتے پھیلتے یہ بنو کتورہ کا خاندان پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا، اوپر سیریا تک۔ اب عام طور سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ جو اصحاب مدین کا جب واقعہ آتا ہے شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، تو مدین لوگ سمجھتے ہیں کوئی جغرافیکل لوکیشن ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وہ مدیان جو بنو کتورہ کی نسل سے چل رہے تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں، اس لیے انہیں بولا اصحاب مدین۔ یہ جو علاقہ ہے یہ رفلی آتا ہے کہ ایسٹرن سائڈ آف جو ریڈ سی ہے، بحر احمر،
ریڈ سی کے ایسٹ پہ جو پوری ایک پٹی بنتی ہے، گویا کہ ویسٹ سائڈ پہ اس کے ایجپٹ یا پورا افریقہ آتا ہے، ایسٹ سائڈ پہ پورا مڈل ایسٹ سمجھیں کہ سیریا سے ہوتے 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 نیچے آ جاتے ہیں، یہ یمن تک پوری روڈ چلی جاتی ہے، ایک پوری شارہ بنی ہوئی ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش والوں کو، مکہ والوں کو بھی یہی اشارہ ہوتی تھی، جو اوپر سیریا جاتی تھی ان کے لیے، قافلوں کے لیے شام، اور نیچے یمن جاتے تھے انہی کے تھرو. تو یہاں کہیں پہ یہ لوگ آباد تھے. اور شعیب علیہ السلام کا جو مین اس زمانے کا جو لوگ ان کے ساتھ جو لوگوں کا معاملہ تھا کیا تھا، وہ ہیرا پھیری کرنے میں بہت آگے تھے، یعنی کہ ناپ تول کی کمی میں خاص طور سے. اسی لیے فرمایا لا تبخلوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کے مال میں سے غبن نہیں کرو، ان کے مال میں سے کھاؤ نہیں. کیوں؟ اسی لیے اوفوا بالمکیال، کہ جو وزن کرو جب آپ بیچو تو وہ بالکل پورا تول کے بیچو. ہمارے عام طور سے مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہر چیز میں ہی 2 نمبری چل رہی ہے. جب اپنا مال کچھ آپ کو چاہیے ہو، کسی سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنی ہو، تو وہ جو آپ کا حق بنے ہم اس سے بھی زیادہ مانگتے ہیں، اور جہاں پہ کسی کو کچھ دینا ہو وہاں تو کوشش ہوتی ہے جہاں سے کاٹ پیٹ کے کم سے کم کر کے کسی کو ادا کرنے پڑے. تو آج ہمارا اللہ معاف کرے اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے. شعیب علیہ السلام کے وقت پہ بھی ان لوگوں کا ایگزیکٹلی یہی معاملہ تھا. اب یہ چل رہے تھے، یہاں پہ معاملات چل رہے تھے، لیکن سائملٹینیسلی اگر آپ دیکھیں پیرالل، ادھر مصر میں وہاں پہ فرعون نے خواب دیکھا، اس وقت کا جو فرعون تھا. اب جو یوسف علیہ السلام کا فرعون تھا، یہ رفلی کوئی آتا ہے کہ 3000 BC سے ان کی فرعونوں کی سلطنتیں ایجپٹ کے اندر چل رہی تھی. 3000 BC سے چلتے چلتے رفلی جو یوسف علیہ السلام کا ٹائم تھا وہ آتا ہے رفلی 1600 BC کے قریب، 1600 قبل مسیح کا ٹائم تھا. اور پھر یہ ٹائم وہ تھا رفلی اراؤنڈ 300 BC کے اراؤنڈ، جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ رفلی ہی واز دا 31 31 خاندان تھے فرعونوں کے جن میں سے کیا، اور یہ وہ 31 خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا وہ 31 فرعون تھا اس نسل کا یا اس حکمرانی کا. تو اس نے خواب دیکھا وہاں پہ مصر میں کہ میرا ہی کوئی جو ہوگا اپنا ہی بنو اسرائیل کا ایک لڑکا ہوگا، وہ میری جان لے گا. تو اینی ویز اس نے آرڈر پاس کیا کہ فَاقْتُلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَكُمْ، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو. اب ہوا یہ کہ 3 مہینے تک اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ کی شان ہے، پورا ایک سسٹم چل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جنہوں نے فائنلی جا کے اس فرعون سے نجات دلانی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام. تو آتا ہے روایت میں کہ ان کا اپنا شجرہ جا کے یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا تھا کہیں پہ، لاوی ان کے جو بھی بیٹے تھے ان کی نسل سے. اور یہ جو فرعون تھا اس کا نام ایک، کیونکہ اگر ہم یہ ازوم کر رہے ہیں کہ یہ عرب عربہ میں سے ہی تھے، تو ایک کتاب میں اس کا غالباً نام لکھا ہے ولید بن مصب بن ریان، یا ایک روایت میں مصب بن ریان کے نام سے بھی آتا ہے، واللہ عالم. مگر یہ وہ اگر عمالقہ میں سے تھے، عرب نہ تھے، تو بھی ان اینی ویز فرعون تو اپنی جگہ فرعون ہی تھا. اور اب اس کے بارے میں آتا ہے مفتنطاح کچھ کر کے اس کا مشکل سا نام تھا، عجیب سا. ہی واز ٹائٹل آف جو رامسیس the second تھا، بہت ہی فیمس فرعون رامیس، اس کا یہ بیٹا تھا. ہی واز رامسیس the third. تو اس نے خواب دیکھا اور اس نے آرڈر پاس کیا سب کو قتل کر دو. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ظاہر ہے پہلے کچھ مہینے اپروکسیمیٹلی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے 3 months تک تو بالکل سنبھال کے رکھا، چھپا کے. بہرحال اللہ کی شان مشہور واقعہ ہے، انہیں دریا میں ڈال دیا اور وہ فرعون کے ہی جاگے پہنچ گئے، اور اسی کی اپنی اہلیہ نے ہی انہیں گود لے لیا اور وہ فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑھے. اب پل بڑھ کے جوان ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ تو یہاں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ایک جو مصری تھا وہ بنو اسرائیل کے کسی بندے کو مار رہا تھا، اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. انہوں نے اس کو بولا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ بہرحال وہ آگے سے پڑ گیا کہ نہیں آپ اس کے بیچ میں نہیں آئیں، آپ کیوں یہاں پہ لائک یو آر نو بڈی ٹو انٹرفیئر ان آر افیئرس. تو انہیں بہرحال ایک دم غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے ایک زور کا تھپڑ لگا دیا اس مصری کو. اور اب یہ اللہ کی شان ایسے ایک پاورفل یونیک جنرل مین ہوں گے کہ وہ مصری جو تھا وہیں گر کے مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو یہ ڈر کے ایک دم ان کو ہوا یہ کیا ہوا یار، فوراً وہاں سے نکلے گے یار، اب تو یہ فرعون مجھے پکڑ لے گا یا اس کے مصری لشکر. یہ وہاں سے چلے اور شہر سے باہر نکلے.
شہر سے باہر نکلے تو آگے دیکھا انہوں نے وہی جو مصری جو بنو اسرائیل والا بندہ تھا، اب انہوں نے دیکھا وہ دوبارہ کسی مصری سے لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا یار یہ میں کہاں پھنس گیا، یہ تو کل بھی اس نے یہی کیا میرے ساتھ. بہرحال اللہ واللہ عالم، اللہ کی شان، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں چھڑایا، انہیں الگ کیا کہ لڑو نہیں آپس میں جو بھی. اب جب انہوں نے اس کو چھڑایا تو انہوں نے غصے میں آ کے بولا یار یہ بندے نے کیا، مجھے کل بھی اس نے یہ کیا میرے ساتھ اور آج بھی، کچھ اس کے بارے میں کہا. جب کہا تو وہ بندہ بجائے آگے سے تھینک فل ہوتا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تم کل جس طرح تم نے بندے کو مارا ہے تو مجھے تو نہیں مار دو گے. اب وہ مصری نے سنا ہے بات، اس نے جیسے ہی سنی وہ فوراً فرعون کے پاس پہنچا اور فرعون کو نیوز دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھا جس نے آپ کے بندے کو کل مارا تھا. اللہ کی شان قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، کہ ایک آدمی آیا مدینہ اس شہر کے یعنی کہ اطراف سے، سائیڈوں سے. اس میں علماء نے لکھا ہے جو شہر کی سائیڈیں جو سبربز ہوتے ہیں وہ نارملی اشرافیہ جو تھوڑے رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ زیادہ قیام کرتے ہیں شہروں کی سرحدوں پہ. اینی ویز وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ فرعون اور اس کا جو سارا شورا ہے جو اس کی کاؤنسل ہے، دے آر پلاننگ ٹو گیٹ ریڈ آف یو ناؤ، تو آپ کا یہاں کوئی راج نہیں. اب اللہ کی شان یہ مصر سے بھاگے اور پیدل جس طرح سے چلتے چلتے انہوں نے پورا ڈیزرٹ کور کیا اور یہ چلتے چلتے فائنلی دوسری سائڈ پہ آ کے ریڈ سی کے اور یہاں پہ موجود آ کے انہوں نے قیام کیا، رکے یہاں پہ. جب یہ رکے آتا ہے قرآن پاک میں وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. انہوں نے when he turned towards مدین، جب انہوں نے اس علاقے کا رخ کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ہے وہ مجھے صحیح ہدایت دے گا راستے پہ. ظاہر ہے اللہ سے ہی مانگا، ان کا جلال، ان کا مرتبہ، ان کا تھا یہ اسٹیچر. وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس دو لڑکیاں کونے پہ کھڑی ہیں جبکہ باقی شہر والے وہاں پانی بھر رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، یہ بیچاریاں کونے پہ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے جا کے اور ان کے لیے پانی بھرا، جا کے لوگوں کو ہٹایا، وہاں سے پانی بھرا، ان کے جانوروں کو پلانے کے لیے دیا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، پھر جب مڑے اور مڑ کے جا کے إِلَى الظِّلِّ، جا کے سائے میں بیٹھے. فَقَالَ، اور کہا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. یعنی کہ کام بھی کیا، سب کیا بھی، اینڈ میں جو بینیفٹس اور باؤنٹیز ہیں وہ ساری اللہ کی طرف. اگین یہی انبیاء کا وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ کام ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے مجھے سب سے بہترین عطا فرمایا. اب اللہ کی شان وہ عورتوں کو یہ چیز. اب بائبل کے اندر تھوڑی سی اس میں پھر اگین کانٹرڈکشنز ملتی ہیں. ایک جگہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں، یا ایک دوسری جگہ پہ بائبل میں ملتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے خود جا کے لڑ کے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا. جبکہ قرآن پاک حدیث میں روشنی میں ہمیں ایسا نہیں ملتا. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے پہلے ویٹ کیا، جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے دیکھا بیچاری عورتیں خواتین مظلوم ہیں تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کی ہیلپ آؤٹ کر دی. اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ، یہ انہیں لے کے اپنے گھر چلے گئے اور اپنے گھر چلی گئی. وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت شعیب علیہ السلام سے بہرحال جو بھی نیگوشیشن ہوئی، اینڈ میں ان کا طے یہ پایا کہ آپ میرے پاس 8 سال رہیں گے اور 8 سال آپ میری بھیڑ بکریاں چلائیں گے، محنت کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے ہمیں، اور اس کے بدلے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی صفورہ جو تھی اس کی شادی آپ سے کر دوں گا، اور اگر آپ اس میں 2 سال اور ایڈ کر دیں گے، 10 سال رکیں گے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا جو مہر ہے صفورہ کا وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا اور وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے یہی کیا. یہ وہاں پہ رکے، کوئی رفلی آتا ہے 10 سال یہ وہیں رکے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے. اب یہ تو تشریف لے گئے، پھر اللہ کی شان ایگزیکٹ ہمیں ٹائم فریم کا نہیں معلوم وہاں شعیب علیہ السلام کے اوپر کس وقت ان کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا. وہی ناپ تول کی کمی، اور وہ سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، لوگوں کو، وہ نہ مانی، اور اینڈ میں ایک زور کا رجفہ، ایک آواز آئی چیخ کی، اور گویا کہ وہ سب کے سب وہیں اوندے پو مرے ہوئے پائے گئے، اور ان کے چہرے ایسے تھے جیسے ذل، ان کے جیسے بالکل کالے، بالکل بلیک سیاہ چہرے ہوئے تھے ان کے. تو یہ قوم تو اپنی جگہ اختتام پہ پہنچی. لیکن اس کی دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے جس کا نام آتا ہے یسرون کے نام سے کچھ غالباً کتابوں میں آتا ہے جو رکھا گیا تھا، تو یہ واپسی کی طرف چلے اب دوبارہ مصر کی طرف. وہاں پہ انہوں نے راستے میں ٹھنڈ تھی، انہیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی ٹھنڈ ہے اور کچھ آگ کا بھی سسٹم نہیں ہے جلانے کے لیے. انہوں نے دور ایک جگہ پہ نا ایک روشنی دیکھی. انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں اس روشنی کو دیکھ کے آتا ہوں، جاتا ہوں وہاں سے کچھ تھوڑا شعلہ، کوئی آگ، کوئی ایسی فائر لے کے آتا ہوں اور لکڑی کو جلا کے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی وارم اپ ہو جائے ہم لوگ.
وہاں جب پہنچے تو دیکھا وہ ایک درخت تھا، اس کی ضمن میں اللہ سے ڈائریکٹ جو ہم کلامی کا منظر تھا، ظاہر ہے اللہ نے کیا فرمایا، انی انا ربک فاخلعن علیک، سب سے پہلے اللہ نے کہا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم وادی مقدس میں ہو، تم اپنے جوتے اتارو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو خطاب فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ایک واحد رب ہوں۔ اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہی عصایا، یہ میرا لکڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ دیکھیں، انہوں نے دیکھا جب خدا مجھ سے بات کر رہا ہے تو اکثر ہوتا ہے نا کہ عام طور سے ہم کسی نارمل کانورسیشن میں ایک سینٹنس میں جواب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا جو یہ ایسا موقع ہے، یہ اپرچونٹی شاید میرے پاس دوبارہ نہ آئے، تو جسٹ ٹو انہینس ہز کانورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آگے سے ڈیٹیل بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ عصایا اتوکأ علیہا، کبھی میں اس کے اوپر ریسٹ کر لیتا ہوں، یعنی اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ اس اسٹک سے کیا کیا بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے اس میں دھن بتا رہے ہیں۔ وَأَحْشُ بِهَا عَلَى الْغَنَمِ، اس سے اپنی میں ہرڈز وغیرہ بھیڑ بکریوں کو بھی اس سے چروانے کے لیے کام آتا ہے۔ فِيهَا مَصَارِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تو اللہ نے کہا القا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ تو ڈالو۔ اب انہوں نے زمین پہ جب اس کو رکھا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب جب انہوں نے زمین پہ رکھا اس سٹک کو، اس چھڑی کو، تو انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا اژدہا بن گیا ہے۔ اب جب یہ اژدہا بن گیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑو۔ اب یہ ڈر رہے ہیں، بہرحال انہوں نے اللہ کی شان، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ دوبارہ سٹک بن گیا۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہیں میں نے ایک میریکل دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا میریکل دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ تم اپنا ہاتھ مبارک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اپنے یہاں پہ آرم پٹ کے اندر رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ بالکل شائن کرنے لگ جاتا تھا۔ کوئی کوڑ مرض، کوئی ایسے بیماری کے حد تک نہیں، لیکن جیسے کوئی شائن برائٹ آبجیکٹ ہو جو شائن کر رہا ہو، تو ان کا ہاتھ شائن کر جاتا تھا۔ بہرحال یہ دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، تم جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، ہی از بین ویری ظالم پرسن، جا کے اسے دعوت دو۔ انہوں نے آگے سے فرمایا، عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ اے اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میرے سے بولا نہیں جاتا صحیح طرح، تو میرے زبان کی جو ہے رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی اس لکنت کو آسان فرمائے، اور پھر فرمایا یفقہوا قولی، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آسان فرما دے، اور پھر میرے بھائی اہلی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، یا میرا نائب میرے ساتھ ایک ہیلپ فل بنا دے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ عام طور سے ایک سٹوری اگین اسرائیلیت روایتوں میں ہمیں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ایک مرتبہ وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو فرعون نے کو شک ہوا کہ یہ تو کہیں وہی بندہ نہیں ہے جو مجھے بڑا ہو کے ختم کرے گا، تو اینی ہاؤ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، تو اس نے لانگ سٹوری شارٹ اگین اس نے ایک جگہ پہ کوئی کوئلے جلا کے رکھ دیے، کولز برن کر کے، اور ایک جگہ کوئی پریشس میٹلز یا کچھ پتہ نہیں گولڈ سلور کچھ رکھ دیا، اور دیکھا کہ یہ بچہ کیا پکڑتا ہے۔ وہ بچہ آیا موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اس کوئلہ کو اٹھایا، ایک روایت میں غالباً ان کی یہ بھی آتا ہے کہ وہ گولڈ سونا یا زیور کی طرف جانے لگے تو فرشتے نے ہاتھ اٹھا کے یہاں کیا کہ ایسا نہ ہو فرعون دیکھ کے مار دے کہ یار یہ نبی ہے تبھی یہ غلط چیز کو نہیں اٹھا رہے۔ اینی ہاؤ انہوں نے وہ جلتا ہوا کوئلہ اپنے منہ میں ڈال دیا اور لکنت آ گئی، ان کی زبان برن ہو گئی۔ ایک پاسبلٹی ہے شاید، اللہ واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ مگر دوسرے اور بہت سارے ریزنز بھی تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان پہ لکنت آ سکتی تھی۔ فار ایگزامپل ہائپوتھیٹکلی اگر بات کریں، 3 مہینے یا کتنے مہینے تک انہیں ماں کا دودھ نہیں ملا بچے کو، اور یہ میڈیکل سائنس بھی آج کل کہتی ہے اگر بچہ ہے اس کی جو کور خوراک ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے، اگر اسے وہی نہیں ملتا ایک پرولونگ عرصے تک تو اس کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور اسے بولنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور گویا یہ بیماری ایگزیجریٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس فرعون کے وہاں پہ آئے تو یہی دیکھا فرعون نے کہ وہ کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ فائنلی اسی کی فرعون کی جو ایک باندی تھی، غالباً ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی تھی، بٹ وہ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلائیں گی، اور وہ ان کی والدہ کو لے کے آئیں اور دودھ پلایا۔ ایک اور اس پہ ایکسپلینیشن علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ فار اے لانگ پیریڈ موسیٰ علیہ السلام مصر سے وہاں چلے گئے تھے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس مدین میں، اور کوئی 10-12 سال جتنے بھی عرصے وہ وہاں رہے، اس مصر سے دور رہے،
تو دیر از اندر پاسبلٹی کہ وہ اپنی زبان بول ہی نہیں رہے تھے کتنے سالوں سے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اتنے سال بول بول کے گویا کہ اس کی زبان کی جو فلوئنسی ہے وہ فریکوینسی وہ کم ہو گئی ہو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے کہا کہ میری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اس لینگویج کے اندر، تو مجھے ایک ہیلپ فل بندہ چاہیے وہاں پہ۔ بہرحال اللہ کی شان، اللہ نے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ لینا، اب تم دونوں جاؤ موسیٰ اور فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون جاؤ، اور فقولا لہ لینا، ابھی فرعون کے سب سے بڑے ظالم شخص کے پاس بھی دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں فقولا لہ لینا، اس سے نرم بات کرنا، اس سے ٹیڑھی بات نہیں کرنا، اس سے روڈ بات نہیں کرنا، اس سے بالکل پولائٹلی بات کرنا۔ اب یہ واپس پہنچے، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات تھے، وہ دونوں گئے اپنی والدہ کے پاس، اور پھر فائنلی اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ ہم چل کے اور فرعون کو اپنی دعوت دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر تھا۔ وہ انشاءاللہ کل ہم موسیٰ ہارون علیہ السلام کو مزید ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔